ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں مفتی محمد دانش قادری، امام و خطیب مسجد پیر زادگان پیلا تالاب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جو ہمارے یہاں مسجد میں معاملہ تھا جلسہ ہونے کی شکل میں، اس کو روکنے کے لیے جو لوگ بھی تیار تھے اور کچھ لوگ کرانے کے لیے تھے، بالآخر مجھے ظہر کی نماز میں یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ میں اس جلسے سے سہمت نہیں ہوں۔ اور کیوں سہمت نہیں ہوں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ان کا نظریاتی اختلاف ہے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ میں ان کے ذمہ داران محترم جناب شاہد شمسی صاحب نکھار پینٹ اسٹور اور محترم جناب بابو صاحب شمسی جو حج کے فارم بھرواتے ہیں، ان سے کل میں نے اور ہمارے ایک محلے کے صاحب نے جا کے ملاقات کی تھی، جس پہ انہوں نے ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اور ان کے سامنے ہم نے پھر جب انہوں نے ہم سے اتحاد کی بات کری کہ اتحاد کے اوپر تقریر ہوگی، تو ہم نے ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ ہمیں بھی 10-15 منٹ کا تقریر کرنے کا موقع دے دیا جائے، اس کو بھی انہوں نے نامنظور کر لیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کوئی تسلی بخش ہمیں جواب نہیں ملا۔ آخر میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا جواب ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کی کمیٹی کو جواب دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ پھر ظہر کی نماز میں نے یہاں پر لوگوں کو اس طرف مائل کیا، بتایا، چونکہ لوگوں کو ساری بات پتہ نہیں تھی اور اس وقت تک جلسہ بھی کینسل نہیں ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ مجھے یہاں پر 18 سال ہو گئے ہیں امامت کرتے ہوئے، تو کیا میری مسجد کے اندر اگر جلسہ ہو تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں 10 منٹ بیان کر سکوں؟ یہ بہت ہی گری ہوئی سوچ والی بات ہے جو لوگ بھی اس چیز کو منع کریں، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ پیشوا ہوتا ہے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ الحمدللہ میں نے آج تک اسی کے اوپر عمل کیا ہے۔ میں یہاں پر مسلسل بیان کرتا ہوں، کبھی میں نے نہ اختلافی بات کری اور نہ لوگوں کو آپس میں متنفر ہونے دیا، سب لوگ مل جل کے نماز پڑھتے۔ اب کچھ وقت سے کچھ ایسے لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے اختلافی باتیں کری اور جلسے کے بضد ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں پر اختلاف برپا ہوا۔ میں نے جذبات میں آ کر ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ لیکن یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ جو لوگ بھی میری بات کو بدل کر بیان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے جو بات کل کہی ہے آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ میں نے یہ کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی میں نے جائز نہیں کہی ہے، خودکشی حرام ہے، یہ ہر کس و ناکس بخوبی جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ اس امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انعام ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے نیکی درج کر لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بدی کا ارادہ کرتا ہے تو بدی اور گناہ جب تک وہ عمل میں نہیں لاتا ہے اس وقت تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو واضح کر لیں، وہ ایک بات تھی سمجھانے کے لیے جو میں نے جذبات میں آ کر کہی تھی، اور اگر اس بات سے کسی کو بہرحال تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور مجھے اس کے اندر کوئی ملامت نہیں ہے کہ میں ان سے معذرت کر رہا ہوں۔ لیکن خدا را اس بات کو جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا ہی رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھائیں۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، ہمیشہ اس کے اوپر قائم رکھے اور اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔